بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 22 اگست جمعرات کا دن حکومت کے لیے بہت بڑے امتحان کا، شرمندگی کا، رسوائی کا دن رہا۔ آج کی خبروں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو تحریک انصاف کا جلسہ ہی بنی رہی، جو جلسہ منسوخ ہونے کے باوجود کامیاب ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ عمران خان نے ثابت کیا کہ صرف وہی ہیں، جیل میں بیٹھ کر بھی صرف وہی ہیں جن کے ارد گرد سیاست گھوم رہی ہے۔ انہی کی طرف سے جب یہ خبر آئی کہ جی جلسہ ابھی ہم ملتوی کر رہے ہیں، تو پھر لیڈرشپ کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس فیصلے کو ماننا پڑا، ورنہ ساری لیڈرشپ بھی کہتی کہ جی نہیں جلسہ اب نہیں کرتے، فلاں وجہ لوگوں نے نہیں ماننا تھا۔ حال تو یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے کے باوجود کہ جی جلسہ بھی ملتوی کر رہے ہیں، لوگ آئے، نکلے، جلسہ گاہ میں پہنچے، وہاں پانی کھڑا کیا، خندقیں کھود دیں، لوگوں پر شیلنگ ہوئی، بچوں پر شیلنگ کی گئی، پولیس نے ہر طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹے، لوگ وہیں پر ڈٹے رہے، گرفتاریاں ہوئیں، سب کچھ کیا گیا، مگر پھر بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں، اب کارکن اتنے زیادہ متحرک ہو گئے ہیں کہ شاید عمران خان کی بات بھی نہ سنیں۔ یہ بڑی ایک عجیب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور شاید اس لیے عمران خان نے یہ کہا ہے، جب سب نے جا کر یہ جاننا چاہا کہ آخر ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے، کیوں عمران خان نے بات کی، تو عمران خان کے بقول کہ اعظم سواتی آئے، دوسرے لوگ آئے، اور صبح ملاقات جو ہوئی، جو کہ جیل میں ویسے ہی ملاقات کرنے دی جاتی ہے، تو ٹائم کا بھی نہیں، یعنی جو ٹائم ہے شاید 9 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے ملاقات کا بھی، اگر کسی نے کرنی ہو تو 7:30 بجے یہ ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے ایسے پیغامات بھجوائے گئے، ایسی باتیں بتائی گئیں کہ جس کے بعد مجھے یہ ملتوی کا کہنا پڑا، لیکن یہ آخری دفعہ ہے۔ اب یہ جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی بہانے بنا لیں، جو مرضی کرتے رہیں، اب ہم اس کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی جلسہ ہم ملتوی یا منسوخ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں سب سے بڑی خبر کیا بنی رہی، جلسہ ہی، پکڑ دکڑ، شہر یہی ہوا، لوگ نکل آئے، اسٹریٹ پاور دکھا دی۔ اب گرفتاری سے بھی لوگ نہیں ڈر رہے، کیسز سے بھی لوگ نہیں ڈر رہے، ثابت ہو گیا۔ پھر حکومت نے پورا دارالحکومت بند کر دیا، کنٹینرز لگا دیے، سب کچھ بند، چھٹیاں کرنی پڑ گئیں۔ اتنا خوف ہے تحریک انصاف کے ایک جلسے کا اتنا خوف ہے، تو جب شہر یہ شروع ہو گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو حکومت اس لیے کرنا ہی نہیں دے رہی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح جب جلسہ ملتوی بھی کیا گیا پھر بھی لوگ آ گئے، تو ایک ہوتا ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ، کہ اس کے بعد چیزیں پھر نہیں رکتی، بہہ جاتی ہیں، تو وہ اب صورتحال آ چکی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ، جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ جی یہ کیس نہ سنیں، ان کے آنے کے بعد ساری تباہی ہوئی ہے، تجزیہ کار کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ہی اس سسٹم کی واحد انشورنس ہیں، جیسے وہ ریٹائر ہوں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ آج ان ججز سے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ غلطی نہیں، فیصلہ غلط دینے پر، جب خود مان رہے ہیں کہ 2 فیصلے انہوں نے غلط دیے۔ اس میں تاریخ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1 دفعہ ہوتا ہے غلطی ہو، 2 دفعہ آپ نے غلطی کی، اور تیسری دفعہ جا کر غلطی کو مانا۔ 6 فروری کو اور 24 جولائی کو جو انہوں نے فیصلے دیے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اس میں سے یہ پیرے ہی نکال رہے ہیں، یہ غلطی تھی، ہم غلطی مانتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں بھی کوٹ نہ کیا جائے، یہ فیصلہ نظیر نہ بنایا جائے۔ اب جب اتنی غلطی مانی، انہوں نے کہا جی تو اس پر تو سزا ہوتی ہے، اس پر تو اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہاں تک کہا جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل جانا چاہیے۔ صاحبزادہ حامد رضا، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری تسلی نہیں ہوئی، جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا، ایک چیز نہیں ہم دیکھ لیتے، تب تک ہماری تسلی نہیں ہوگی، پھر ہم بتائیں گے، کیونکہ 1 دفعہ فیصلہ آیا، غلط آیا، اب قاضی فائز خود مان رہے ہیں غلط فیصلہ تھا، پھر دوسری دفعہ پھر نظر ثانی میں فیصلہ دیا، پھر مان رہے ہیں غلط دیا، تو اب جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف قاضی صاحب نے سارے فیصلے ان کے خلاف ہی دیے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ اور اب اس کیس میں، مبارک ثانی کیس میں جو کچھ ہوا، اس پہ بھی تحریک انصاف نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ واپس لینا ہی ہوگا، اور وہ اب کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ یہ سب خبریں تو اسلام آباد سے آ رہی تھیں، لیکن اصل خبر آ گئی راولپنڈی سے، اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی، ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی، جو کہ گواہان منحرف ہو گئے ہیں۔ اب یہ منحرف ہو رہے ہیں تو اب آگے کیا بنے گا، اور فیض حمید صاحب کا کیا بنے گا؟ یہ 2 نوجوان، عمر تنویر بٹ اور واسق قیوم، یہ سٹار گواہ تھے، سٹار گواہ، اور راولپنڈی کی عدالت میں پیش ہو کر جج کے سامنے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی
یہ بیان تو ہمارا ہے ہی نہیں عمران خان کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف کہ 9 مئی ملوث ہیں، ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوا یہ سب، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی بری کیا جائے، اور ان کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بھی اب ظاہر ہے کہ مرکزی ملزمان میں تھے، یہ روپوش بھی رہے، لاپتہ بھی رہے، پھر گرفتار ہوئے، اب عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں وکلاء کے ساتھ۔ تو یہ کیا اب جن کی وجہ سے یعنی یہ سارا کچھ ہوا یا جنہوں نے کہا کہ بیان دیں، کیا وہ اب طاقتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں؟ ورنہ پھر ان کو بیان دلوایا جا سکتا ہے، پھر ان کو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر اڈیالہ جیل میں ایسے ملاقات اعظم سواتی کی، جو کہتے رہے کہ 4 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں عمران خان سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اچانک ملاقات، وہ اعظم سواتی جن کی ویڈیوز بنائی گئیں، وہ ریلیز کی گئی ان کی اہلیہ کے ساتھ جس پر وہ روئے، وہ اعظم سواتی جو الیکشن نہیں لڑ سکے، انہوں نے کسی اور کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، وہ روپوش تھے، وہ اعظم سواتی وہ آ کر ملاقات کریں، وہ پیغام بھیجنے کا ذریعہ بنیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ پردے میں ہے، کیا سامنے آئے گی؟ پھر ستمبر کا مہینہ بڑا اہم کہا جا رہا ہے، اور یہ جو سارا انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اس پر حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے، بھکھلائی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے کہ جی وجہ یہ نہیں وہ ہے، فلاں نہیں وہ ہے، کبھی وی پی این کا بہانہ، کبھی کچھ، مان رہے ہیں کہ جی 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، پھر آزاد ذرائع سے 50 کروڑ ڈالر کا کہا جا رہا ہے، پھر نوجوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور فری لانسرز، آئی ٹی سے جڑے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے برباد کر دیا، مستقبل کچھ نہیں رہا۔ تو عمران خان تو اسٹرینتھ اپنی بناتے تھے ڈیجیٹل میڈیا کو، انہوں نے آ کے وہ برباد کر دیا۔ اب یہ چاہے لیپ ٹاپ تقسیم کریں، فون تقسیم کریں، موٹر سائیکلیں تقسیم کریں، پیسہ پانی کی طرح بہائیں۔ آپ نے دیکھا نا مریم نواز صاحبہ کا اتنا بڑا بل بورڈ لگایا ہوا کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور اس کے بعد جھنڈے کس کے لگ گئے؟ تحریک انصاف کے۔ تو نوجوان تو اب گئے، وہ یہ 60% آبادی پاکستان کی، یہ جو مرضی کر لیں، یہ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دیں اشتہارات پر، فون پر میسیجز کی صورت میں آ رہا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے بجلی کا کیا کر دیا، فلاں کا کر دیا۔ یہ ساری توجہ چاہے کیسز پر دے دیں کہ جی ہاں فلاں جگہ یہ لگ گیا کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ 2 ماہ کا ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، اس کے بعد ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کو شارٹ ٹرم اور 2 ماہ کا ریلیف یہ کیوں میرے ساتھ کوٹ کیا گیا، مریم صاحبہ نے کہا، لوگوں نے ویڈیو دکھا دی۔ تو اس سب پر کیسز کر رہے ہیں، سوچ آپ دیکھیں کہاں تک ہے، کیا محدود ہے۔ تو وہ بھی نکل گئے، اور پھر جس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جی اسٹریٹ پاور ہے، تحریک انصاف کے پاس ہے، نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، ڈر نہیں رہے۔ عمران خان نے کو جیل میں ان کے پاس جا کر درخواست کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ کہہ دیں تو جلسہ ملتوی ہو جائے گا، آپ کہیں گے تو ہوگا، ورنہ اب کہانی ختم ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ کرینز بھی آ رہی تھیں، ایمبولینسز بھی ساتھ آ رہی تھیں، علی بن گنڈا پور جب آ رہے تھے تو انہوں نے بھی اس پر اظہار کیا کہ جی یہ کیوں منسوخ کر دیا، ساری لیڈرشپ نے کہا، علیمہ صاحب کی آڈیو بھی آئی۔ لیکن پھر نظر آتا ہے کہ اگلی دفعہ تو یہ سارا انتظام اور بہتر کر کے آئیں گے، کرینز بھی لائیں گے، ایمبولینسز بھی لائیں گے، وہ سب کہانی بھی سامنے آ رہی ہے۔ پھر محمود اچکزئی ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، یہ پہنچ گئے، یہ بھی جلسہ گاہ جو تھی وہاں پر پہنچے ہیں، اور کارکن بھی دیکھیے جو پہنچ سکے اس سب کے بعد بھی۔ اسلام آباد میں جس طرح سارا اسلام آباد مفلوج کر دیا حکومت نے، خود ہی کنٹینر لگا کر، کیا فائدہ ہوا؟ اگر ویسے ہی آرام سے جلسہ کرنے دیتے، آپ سوچیے ذرا، لوگوں نے آنا تھا، جلسہ کرنا تھا، کوئی ریڈ زون کوئی کچھ نہیں، یقین دہانی کرائی تھی، سوابی میں تو نے کیا ہے، اور اس کے بعد چلے جانا تھا۔ لیکن ان کو ڈر ہے مومنٹم بن جائے گا، جلسے ہی جلسے، ہر جگہ پھر خبر یہ ہوگی، ہر طرف ہوگی، تو خبر تو پھر بھی بن گئی۔ سارا اسلام آباد آپ نے مفلوج کیا، تحریک انصاف نے تو نہیں کیا، نہ گھنٹے ہوتے وہ جاتے جلسہ کرتے، ختم کہانی، اور جلسہ بھی آپ کی جگہ جو حکومت نے کہا ہے اس جگہ پر وہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ تو اب ایک اور جو حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا وہ عوریہ مقبول جان کی گرفتاری کا ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، اور گرفتار تو کر لیا، کیس تو بنا دیا، لیکن پیچھے سے غلطی مان لی سپریم کورٹ نے کہ جی ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر جب یہ گئے ہیں محمود اچکزئی، جا کر انہوں نے آج تک اس طرح سخت زبان استعمال نہیں کی، کہتے ہیں جی شہباز شریف کیا کر لیں گے، وہ تو ہیں ہی جعلی پرائم منسٹر، اور حسینہ واجد کو تو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا، راستہ مل گیا تھا، ان کو تو وہ بھی نہیں ملنا، یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، ان کو وقت ہی نہیں ملنا، اور مجبور نہ کرو ہر سرکاری ادارے کے سامنے پھر ہم احتجاج کریں گے یہاں سے آگے بڑھیں گے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ شہر شہر گرفتاریاں بند کر کے دیکھ لیا، ان تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹ رہا، اور پھر شیر افضل مروت کو فوری رہا کرنا پڑ گیا۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ میرے میزبان نے روایات کو توڑا ہی نہیں، اس کی وجہ سے میری گرفتاری ہوئی، اس نے مجھے گرفتار کروایا۔ مروت قبیلے میں بڑا ان کا اثر رسوخ ہے، بڑا اسٹرانگ قبیلہ ہے، تو یہ بھی بڑی بات آگے جائے گی کہ میزبان نہیں خود مہمان کو بلا کر گرفتار کروا دیا، کہتے ہیں میرے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، پھر بھی یہ ہو گیا۔
اچھا اڈیالہ جیل بھی راولپنڈی میں، انسداد دہشت گردی بھی راولپنڈی میں، وہیں پر ملاقات، وہیں پر کیس، وہیں پر عمران خان کے خلاف جو سٹار گواہ تھے وہ گئے. تو پنڈی سے اصل خبریں آئی ہیں ویسے. اور اس کے ساتھ جناب اب یہ دیکھیں کہ پابندی کا تھا، تحریک انصاف پر پابندی، وہ بھی بڑھ گئی. پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا تھا، حکومت ختم کرنی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکا. ایمرجنسی لگانی تھی کہ یہ ایمرجنسی لگا دیں کر دیں، وہ نہیں ہو سکا. عمران خان کی تصویر نہیں، بیانات نہیں چلنے، وہ بالکل نہیں رہا. اس کی پارٹی توڑ دیں، ڈسرے میں ہو جائے کہ کوئی کہ جی کر رہے ہیں نہیں کر رہے. نہیں، فیصلہ عمران خان کا چل رہا ہے پارٹی کے اندر، جیل میں ہوتے ہوئے بھی. اور عدالتوں کو کنٹرول کرنا تھا، قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی، وہ بھی لگتا ہے کہ منصوبہ بڑھ گیا. تو آج یہ ساری جو خبریں آئی ہیں ان سے تو چیزیں اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. اچھا آخر میں جناب جو پرائم منسٹر ہاؤس سے بڑی خبر آئی، بڑی دلچسپ خبر ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے. ہوا کیا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو وہ وزیر اعظم جب ہوگا، پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا، تو جرمن وزیر آئیں، جرمنی کی ایک وزیر آئیں، اور ٹائم پہلے سے طے تھا، شیڈول تھا ملاقات. وہ آئیں تو ان سے کہا کہ جی بیگ آپ یہاں پر رکھ دیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی بیگ تو نہیں میں رکھ رہی، تم ہو کہ جی بیگرز کانٹ بی چوزرز، تمہاری اوقات کیا ہے. انہوں نے بیگ پکڑا اور واپس جانے لگی. پھر وہ بھاگے منت سماجت کی، نہیں 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 آ جائیں. تو بیگ سمیت انہوں نے ملاقات کی. اب بیگ میں چاہے وہ ریکارڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی نہیں چیک کر سکتا. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ عزت ہو گئی ہے، یہ توقیر ہو گئی ہے اب کہ ہمارے وزیر اعظم کا وہاں پر ایئرپورٹ پر اس کی تلاشی لی جاتی ہے، اور یہاں پر جنرل وزیر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آتے ہوئے کہتے ہیں خبردار کوئی بیگ کو ہاتھ نہ لگائے. تو ان کی بیگ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے یا وقت ہے. یہاں پر حال یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے. جب آپ کہیں گے ان کے ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جی عمران خان سے کہا جاتا تھا کہ فلاں ملک آپ کو بلا رہا ہے، فلاں وزیر اعظم برطانیہ کا یا جرمنی کے، اتنی دفعہ دعوتیں ہیں ان ممالک سے، یورپ سے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے. انہوں نے OIC کے ایک سال میں شاید 2 اجلاس بلا لیے، شاید پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا. اور ان کی توجہ اس طرف تھی، یا پتہ نہیں یورپ کا اس طرح ہی دورہ کر رہے تھے، اور فلسطین کے بھی ایشو پر تھا، بات چیت تھی، جو بھی تھا. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ایک وزیر اس کا بیگ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر کو بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. یہ ہمارا حال ہے، اور یہ ایک بڑی خبر بنی یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو آئی ہے، اور یہ بھی آج ہی کے دن آئی ہے، جہاں پر شہباز شریف کہہ رہے ہیں او ہو یہ لوگ کیسے آ گئے، یہ پابندی کے باوجود یہاں پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. اچھا دفعہ 144 کا بڑا آسان کلیہ ہے. جب تحریک انصاف نے نکلنا ہو یا کوئی چلان کرے دفعہ 144 لگے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ قانون میں لکھ دینا چاہیے. اب اتنی دفعہ دفعہ 144 لگی ہے تحریک انصاف پر کہ یہ نہ لکھے گا امن و امان کی صورتحال، کہ جب تحریک انصاف نے کوئی بھی اعلان کیا، کوئی جلسہ جلوس ریلی کا، تو دفعہ 144 لگائی جاتی ہے. یہ پاکستان میں لکھ دیں، آئین میں لکھ دیں. یہی حل ہے. اب دفعہ 144 کا مطلب ہی اب یہ ہے پاکستان میں، اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. ورنہ ہوتا تھا جی خدشات ہیں، فلاں ہے، اس کے لیے. اب MPO کا بھی ترجمہ یہی کر دیں، یا اس کا بھی. کس کی کیا اوقات ہے. اللہ حافظ.